بالکل. اب دیکھیے بخاری شریف میں جو حدیث پاک ہے، اگر آج کے ہم اس جلستے ہوئے ماحول میں، اس فرقہ واریت کے ماحول میں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ لے تو میرے خیال سے یہ حدیث پاک ہی کافی ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جب حدیبیہ کے مقام پر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے قریش کی طرف سے سفیر بن کر مسلمانوں کے لشکر میں آئے تھے، آپ جب واپس گئے تھے تو آپ نے جا کر کیا کہا تھا؟ فراجع عروہ الی اصحاب فقالا ای قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیتم مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخامة الا وقد فی کف رجل منہم فدلک بها وجهہ وجلدہ واذا امرهم ابتدروا امرہ واذا تودع قادوا یقتتلون علی وضوئہ واذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون النظر الیہ تعظیما لہ وانہ قد عرض علیکم خطۃ رشد فاقبلوها. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جب واپس گئے تو قوم کے لوگوں کو کہا اے قوم یا میری قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں قیصر کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، پر اللہ کی قسم میں نے آج تک کچھ نہیں دیکھا جو کچھ میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. مختصر وقت میں یہ میں جمیع صحابہ کا عمل بیان کروں، کل صحابہ کا عمل بیان کروں جو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور یہ وہ بندے تھے جو قریش کے نزدیک سب سے دانا اور عقل مند آدمی تھے. انہوں نے جا کر تبصرہ کیا، کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اس تعظیم کی میں نے مثال نہیں دیکھی. ما ان رأیت قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کسی کے درباری، کسی کے وزیر مشیر اس کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنے سرکار کے صحابہ کرتے ہیں. اور آگے کیا مثال دی؟ واللہ اللہ کی قسم ان تنخم نخامة، اگر سرکار اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن جدا کرتے ہیں تو اسے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں. فدالہ کا بہا وجہ اسے چہروں پر ملتے ہیں، وجلدہ اسے جلد کے اوپر ملتے ہیں. واللہ ان تنخم نخامة الا وقد فی کف رجل منہم فدالہ کا بہا وجہ وجلدہ واذا امروا مبتدروا امرہ، جب سرکاروں نے کسی کام کا حکم دے تو اس کام میں جلدی کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب سرکار کلام کریں واذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو فوراً پست کر لیتے ہیں. وما يحدون النظر الیہ تعظیما له، نظر بھر کر ان میں جرأت نہیں ہوتی کہ سرکار کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیں. اب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بارگاہ رسالت کا نقشہ کہتے ہیں اس میں کیا کہا کہ واللہ ان تنخم نخامة الا فی وقت کف رجل منہم الا وقت فی کف رجل منہم، جب سرکار اپنے چہرے سے لعاب دہن کو جدا کرتے ہیں تو وہ صحابہ کی ہتھیلیوں پر آتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کے لعاب کی مثال نہیں ملتی رسالت مآب کی مثال کیسے مل جائے گی، جس کو ہمارے پنجابی کے صوفی بڑے عظیم ولی اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا، کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی تے جا نہیں بولن دی.